دوستو کر لو عبادت، آ گیا رمضان ہے، دوستو کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا پارٹ، تیسرا بھاگ، تیسرا سبق آج شروع ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور اپنے زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ گزاریں گے۔ میں بارہا آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر آپ پتہ نہیں کہاں پر آپ کتنے وقت اور کتنے آپ اپنے سمے کو کتنا ضائع کرتے ہیں بغیر کسی فائدے کی چیزوں۔ یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہیں، موبائل ہاتھ میں آپ چلاتے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو آپ سنیں، ان کو پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے صحاباؤں کی زندگیاں واقعات۔ تو آج یہ تیسرا پارٹ، تیسرا سبق ہو، تیسرا بھاگ ہو، یہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ حضرات تنہائی میں بیٹھ کر اس کو ضرور سنیں، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ اس کو آگے بھیجیں گے، ان کو فائدہ ملے گا۔ یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس سے ہماری زندگیاں وابستہ ہیں۔ تو آج یہ تیسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دو دلچسپ معلوماتی واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے، وہ میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ مجھے آج 4 باتوں پر بات چیت کرنی ہے۔ پہلی چیز، آب زمزم کو آب زمزم کیوں کہتے ہیں؟ آج ہی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پانی لاتے ہیں وہاں سے آب زمزم کا، تو مجھے سب سے پہلے یہی بتانا ہے کہ آب زمزم کو آب زمزم کیوں کہتے ہیں۔ دوسرا میرے سوال کا جواب ہوگا کہ ابراہا جو بادشاہ تھا وہ اس نے کعبے پر حملہ کیوں کیا۔ تیسرا میرا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو انہوں نے ابراہا سے کیا کہا تھا۔ اور چوتھا میرا سوال ہے، کس علاقے میں ابراہا پر عذاب آیا۔ یہ 4 سوال، 4 سوالوں کے میں جواب آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ پہلا سوال میرا ہے، آب زمزم کو آب زمزم کیوں کہتے ہیں۔ دوسرا میرا سوال ہے کہ ابراہا بادشاہ کون تھا اور اس پر عذاب، اس نے کعبے پر حملہ کیوں کیا۔ تیسرا میرا سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو نے ابراہا بادشاہ سے کیا کہا تھا۔ اور چوتھا میرا سوال ہے، اس علاقے میں ابراہا پر عذاب آیا۔ تو سب سے پہلے میں یہی آپ کو بتاؤں کہ میں بات کروں گا سب سے پہلے آب زمزم کو آب زمزم کیوں کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل 2 مشہور واقعات پیش آئے۔ یہ واقعات بڑے مزیدار اور دلچسپ بھی ہیں۔ ہوا کی کہانی، آب زمزم کی کہانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر گئے تو ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بہت کم تھی۔ جب وہ ختم ہو گئی تو اماں ہاجرہ بچہ کو زمین پر رکھ کر بے چینی سے کبھی ایک پہاڑی صفا پر چڑھتی ہے اور کبھی دوسری پہاڑی پر یعنی مروہ پر چڑھتی ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے پر مارا اور ایک کنواں بن گیا جس سے پانی نکلنے لگا۔ دور سے ہاجرہ نے دیکھا، اماں ہاجرہ نے دیکھا بچے کے قریب سے پانی نکل رہا ہے تو وہیں سے کہنے لگی زم زم۔ ان کی زبان سے زمزم کا مطلب تھا کہ
رک جا رک جا، اس طرح اس کنویں کے پانی کا نام زمزم رکھا گیا۔ یہ آپ کا پہلا سوال، آب زمزم کو آب زمزم کیوں کہتے ہیں، یہ اس سوال کا جواب حل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ پاک اس کو پورا کر دے۔ بہت عرصے بعد کچھ لوگوں نے وہاں حملہ کر دیا تو وہاں کے رہنے والوں نے کنویں کے اوپر سونے چاندی رکھ کر اسے بند کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کنویں کو بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب قریش کے سردار تھے تو اس زمانے میں ایک مرتبہ آپ کو خواب آیا کہ کعبے کے ساتھ ایک کنواں ہے، انہوں نے صبح اس کی کھدائی کروانی شروع کر دی اور تو وہاں سے بہت سا سونا نکلا اور اس کے نیچے کنواں تھا۔ اس طرح لوگوں کو دوبارہ زمزم کا پانی ملنا شروع ہو گیا۔ یہ سوال تھا آپ کا، آب زمزم کو آب زمزم کیوں کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ابراہ نے کعبے پر چڑھائی کیوں کی۔ سوال آپ یاد رکھیں گے تو اس کا جواب آپ کو صحیح ملتا رہے گا۔ پہلا سوال آب زمزم کو کیوں کہتے تھے، اس کا میں نے جواب دے دیا ہے۔ دوسرا سوال ابراہ نے کعبے پر چڑھائی کیوں کی، اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ پورے عرب کے بہت سے لوگ خانہ کعبہ آیا کرتے تھے اور وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ یمن میں ایک عیسائی تھا جس نے کعبے کی طرح اپنا ایک عبادت خانہ بنایا جسے کلیسا کہتے ہیں۔ یہ اس لیے بنایا تاکہ لوگ کعبے کی جگہ یہاں آیا کریں۔ یمن کعبے کے قریب رہنے والے ایک قبیلہ جس کا نام خزاع تھا، اس کے ایک آدمی نے اس کلیسا میں گندگی کر دی۔ جو یمن کا جو بادشاہ تھا جس نے کعبے کی طرح سے دوسرا کعبہ بنایا تھا، وہی اس کا ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے ایک شخص نے اس میں گندگی کر دی، یعنی اس میں لیٹرن باتھ روم کر دیا۔ جب اس بادشاہ کو پتا چلا تو اس بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا جس طرح تم نے میرے کلیسا کی توہین کی ہے میں بھی تمہارے کعبے کو گرا دوں۔ اس نے ابراہ بادشاہ نے 50 ہاتھیوں اور بہت سے گھوڑے اونٹوں پر اپنی فوج کو سوار کیا اور کعبہ کو گرانے کے لیے چل پڑا۔ جب کعبے کے قریب ایک علاقے مصر میں پہنچا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 200 اونٹ موجود تھے۔ اس نے ان پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے اونٹ ہیں، یہ مجھے دے دیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں تمہارے کعبے کو گرانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہو۔ تو یہ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا نے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں اور کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ پاک اپنے گھر کی حفاظت خود کرے۔ اس بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا۔ یہ ابراہ بادشاہ نے کعبے پر چڑھائی کیوں کی، اس سوال کا جواب بھی میں نے دے دیا۔ تو اس بادشاہ نے اپنی فوج کو، اور تیسرا سوال اس میں یہ بھی دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس نے ابراہ سے کیا کہا تھا۔ ابراہ سے انہوں نے تیسرا سوال کا جواب میں دے رہا ہوں، اسے یہ کہا تھا کہ 200 اونٹ میرے ہیں، یہ مجھے دے دو۔ اور تو بادشاہ نے کہا تھا کہ ابھی تو تم اونٹ کی بات کر رہے ہو، میں تو تمہارے کعبے کو گرانے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا نے کہا کہ یہ 200 اونٹ میرے ہیں، یہ مجھے دے دو۔ اور کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ یہ تیسرا سوال کا جواب تھا۔ اور چوتھا سوال تھا کہ اس بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا جلدی چلو تاکہ کعبے کو گرایا جا سکے۔ اللہ پاک نے بہت سے پرندے بھیجے جن کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھی، انہوں نے وہ کنکریاں ان پر مارنی شروع کر دی۔ جب کنکریاں ہاتھیوں کو لگی تو وہ ادھر ادھر بھاگے، جس کی وجہ سے وہاں موجود اونٹ اور گھوڑے بھی بدمست ہو گئے، ان کے پاؤں کے نیچے ہی ان کی فوج جل کر بچ۔ تو یہ تھا جب عذاب آیا تو مکہ کے اندر ہی ان پر یہ عذاب آیا ابراہ بادشاہ پر۔ یہ 4 سوال تھے، 4 سوالوں کے میں نے جواب دے دیے۔ اور یہ دونوں واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ہی دن پہلے کے واقعات ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ آب زمزم کو کیوں کہتے ہیں، اس کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ اور دوسرا سوال تک ابراہ نے کعبے پر چڑھائی کیوں کی، اس کا جواب بھی میں نے دے دیا۔ اگر زیادہ آپ کو پڑھنا ہے تو الم تر کیف فعل ربک یہ پڑھیے۔ اور تیسرا سوال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے
ابرہہ سے کیا کہا تھا، اس سوال کا میں نے جواب دے دیا، اور چوتھے سوال کا کس علاقے میں ان پر عذاب آیا تھا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ ایسی ویڈیو کو ہم دیکھیں اور شیئر کریں، آگے تک بھیجیں۔ ان کو پڑھنا بھی پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب، دوسروں کو بھیجنا بھی ثواب ہے، وہ کسی کو بھیجیں تب بھی ثواب ہے۔ لیکن آپ ایسی چیزوں ایسی ویڈیو سے آپ بچیے جن ویڈیو سے آپ سے کچھ لینا دینا نہیں، جن سے آپ کو نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ لیکن آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو پاٹ جو سبق چل رہے ہیں آپ لگاتار ان کو سنیے اور دوسروں تک شیئر کریے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔